اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج کا جو ویڈیو کلپ ہے وہ ایکچولی کچھ ایسی چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ احزاب پڑھیں تو اس میں بڑا کلیئر کٹ اللہ رب العالمین نے نبی کی جو ازواج ہیں انہیں ایڈریس کیا ہوا ہے، جو ہماری مائیں امہات المومنین ہیں، کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی تو آپ کو دنیا اور آخرت میں دوہرا اجر ملے گا، لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گی تو آپ کو دنیا اور آخرت میں دوہرا عذاب ملے گا۔ دیکھیے، قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کو آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے نا تو آپ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ غفور و رحیم پائیں گے، لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بہت غفور و رحیم ہوں، لیکن میرا عذاب شدید ترین ہے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، بات یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگوں نے روشن نشانیاں دیکھ لی ہوئی ہیں۔ روشن نشانیاں کیا ہیں سر؟ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور آقا علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روشن کتابیں نازل فرما دی، توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایونٹس کو انٹرنل ایکسٹرنل ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے ساتھ روشن نشانیوں کی فارم میں لکھ کے آپ کو دے دیا۔ اب ان روشن نشانیوں پہ غور کرنے کے بعد اگر ہم اس پر ایمان لائیں اور اللہ کی اطاعت قبول کر لیں انبیاء کے ساتھ، تو سر ہمارے لیے دنیا میں بھی دوہرا اجر ہے اور آخرت میں بھی دوہرا اجر ہے۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر ہم روگردانی کریں گے، نیگلیجنس برتیں گے، کوتاہی برتیں گے، تو ان روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد ہمیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب ہے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں، چلیں آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، ہم لوگ کیوں پستی کی طرف، تنزل کی طرف، زوال کی طرف جا رہے ہیں جبکہ نان مسلم ترقی حاصل کر رہے ہیں؟ اسی وجہ یہ کہ روشن نشانیاں اللہ نے ہمیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے، قرآن اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے اس کی ناقدری کی تو ہمارے لیے دوہرا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر آج امت یہ سمجھ بیٹھی ہے نا کہ ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم گناہ بھی کر لیں تو رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اسپیشل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میری جو آڈینس ہے، میرے جو سبسکرائبر ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ بیٹے آپ لوگ سائنٹیفکلی سوچتے ہو، آپ لوگ لاجکس پہ چلتے ہو، آپ لوگ علم حاصل کرتے ہو، آپ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اس اکانومی کی کریم ہو، بہترین لوگ ہو۔ بیٹے قرآن پاک پہ غور و فکر کرو، ریسرچ کرو۔ اللہ نے سورہ نمل میں فرمایا ہے میرے ہاں انبیاء کو کوئی خوف نہیں الا یہ کہ وہ قصوروار ہوں، لیکن اگر وہ توبہ کر رہے ہیں اور سیدھے چلتے رہے تو مجھے غفور و رحیم پائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جب روشن نشانیاں دے دیتا ہے، اس کے بعد پھر غلطی کا مارجن ہمارے پاس نہیں رہتا، نیگلیجنس کا مارجن نہیں رہتا۔ ہمیں اللہ کی یاد میں غفلت نہیں برتنی، ہمیں قرآن کریم پر غور و فکر کرنا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ ہاں اگر کہیں غلطی سے آپ کو لغزش آپ کھا گئے، فوراً توبہ کر کے سیدھے آ جائیے، دوہرا اجر ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ہم نیگلیجنس شو کریں گے اور ہم وہی غلط عقیدوں پہ چلتے رہیں کہ ہم جس طرح مرضی زندگی گزاریں اللہ تو معاف کر دے گا، ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہے، ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم اللہ کی لاڈلی امت ہیں، لیکن کب؟ اگر ہم فرما برداری کریں تو دوہرا اجر ہے، لیکن اگر ہم نافرمانی کریں تو دوہرا عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھیے نا، فرعون کو اللہ نے بے تحاشا نشانیاں دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، مینڈکوں کی بارش ہو جاتی تھی، ٹڈی دل کا عذاب آیا، وبا پھیل گئی، نیل سرخ ہو گیا، بے تحاشا نشانیاں دکھائیں، فرعون ایمان نہیں لایا۔ لیکن جب سمندر کے دو ٹکڑے ہو کے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اور جب وہ سمندر چھا گیا فرعون پہ، تو وہ عذاب دیکھ کے وہ ایمان لے آیا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب ہارون و موسیٰ پہ، لیکن وہ وقت ایمان لانے کا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ چلیں یہ تو بات تھی فرعون کی، فرعون تو ہو گیا غرق۔ اب بنی اسرائیل کو لیجئے، بنی اسرائیل نے اس کے باوجود پورے فرعونیوں کو، تمام فرعونیوں کو سمندر میں غرق ہونے کے باوجود، اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود مزید سیریز آف ایپیسوڈز آف نشانیاں دیکھیں، من و سلوہ دیکھا،
چشمے پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانیوں کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، فاسقوں کے گھر لٹتے ہوئے دیکھے، اللہ کی اس سرزمین کی طرف ہجرت کی جہاں پہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ انہوں نے تو فرعون سے بھی زیادہ نشانیاں دیکھ لیں، وہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی۔ تو اللہ نے کہا تم میری فرما برداری کرتے میں تمہیں دنیا اور آخرت میں دوہرا اجر دیتا، تم نے نافرمانی کی تو تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب ہے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب ہے۔ اب اللہ نے بنی اسرائیل کو ختم کر کے ہمیں اٹھایا ہے۔ ہمیں ہم نے تو سر بنی اسرائیل سے بھی زیادہ نشانیاں دیکھ لیں۔ ہم نے تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک تمام انبیاء کی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے سر۔ ہم نے کراس سیکشنل اسٹڈی بھی کر لی، ٹائم سیریز اسٹڈی بھی کر لی، پینل اسٹڈی بھی کر لی، ایکسٹرنل انٹرنل ویلیڈیٹیز کو بھی دیکھ لیا، کنٹینٹ انالیسس کو بھی دیکھ لیا۔ ان تمام نشانیوں کے بعد اگر ہم دین سے روگردانی کریں گے تو اسٹوڈنٹس یہ سمجھ لیں دوہرا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج آپ کو سمجھ آیا ہے کہ ہم مسلمانوں پہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے؟ تو پلیز نیگلیجنس مت برتیے، اللہ رب العالمین کی آیات پہ غور کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتھینٹک نالج ہے جس پہ چلنا ضروری ہے۔ محسنین کے لیے دوہرا اجر ہے، ظالمین کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ دیکھیں نا، ایک فادر ہے، وہ کیا احسان کر سکتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو پراپر ٹائم دے۔ اور ایک والد اپنے بچے کے ساتھ کیا ظلم کر سکتا ہے کہ وہ اس کو پراپر ٹائم نہ دے، وہ اس کی سکسیس کو اپریشیٹ نہ کرے، اس کی اچھی تربیت نہ کرے۔ ایک بھائی اپنے بھائی پہ کیا احسان کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کا حق دے، اس کو وہ رسپیکٹ دے۔ اور وہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کیا ظلم کر سکتا ہے کہ اس کا حق نہ دے، اس کو رسپیکٹ نہ دے، اس کو پیار نہ دے، جہاں پہ اس کو ضرورت ہے اس کی مدد نہ کرے۔ تو سر محسنین میں سے ہو جائے دوہرا اجر ہے، ظالمین سے ہوں گے دوہرا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔